یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا آج کل کے جو جدید، میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کی پھر ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں، یہ لوگ ان الفاظ سے نا بہت گھماتے ہیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے نا بہت گھماتے ہیں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر. جیسے ابھی ایک ہمارے جدید پروفیسر ہیں جن کے پیچھے میں بہت پڑا ہوا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں. اس پہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا. کہتے ہیں نا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا. تو یہ لفظ سے دھوکہ ہے. قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے. یمیتکم، تمہیں موت دے گا، امیتک، تجھے موت دینے والا ہوں. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی. ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے. توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں. یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے. انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے. اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا ہے بھائی. وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا، پورا پورا بدلہ چکانا. توفا، وصول کرنا. توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا. ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزت دار ہونا. اکرما، عزت دینا. تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے. تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یہ کسی کو دے دینا اس کا حق. اور توفا وصول کر لینا. اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازاً توفا سے تعبیر کیا. اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں. اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف. اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے. لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں، باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی. اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. یتوفا کا لفظ استعمال کیا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں. دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں گا، جو اصل موضوع ہے اسی پر آ رہا ہوں ابھی. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار نہیں ہو گیا پھر. ہے بھائی، تو یہ موت کے لفظ کا پھر 2 دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے، موت کا مطلب الگ ہے. اللہ بتا رہے ہیں موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں. نفس سے مراد ہے روح.
یعنی ہم کیا کرتے ہیں, بندے کو وصول کر لیتے ہیں. پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے, وصولی ایک الگ چیز ہے. وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے, صرف روح لے لی, صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے, پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, سولی پر نہیں لٹکایا, ولیکن شبہ لہم, معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر, بل رفعہ اللہ الیہ, اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے؟ اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا, لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا, رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں, پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں لٹکایا, پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے, اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی, سولی کی نفی نہ ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں تجھے وصول کر لوں گا, میں تجھے وصول کر لوں گا, اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے پاک کر دوں گا, بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا. پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے, بے فکر رہ, میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے, جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے ان سے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے, جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں, اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.